حضرات نے کھایا، پھر واپس لوٹے۔ اب لوٹتے وقت تینوں حضرات نے کہا کہ مائے مدینہ طیبہ آ کر ہم سے کبھی ملاقات کر لینا، ہم تیرے احسان کا بدلہ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ جب اس ضعیفہ شوہر بوڑھا آدمی آیا، جب اس ضعیفہ کا شوہر بوڑھا آدمی آیا تو خفا ہو گیا، کہنے لگا تو نے کس کے نام بکری ذبح کر دی اور کس کو کھلا دی جس کو تو جانتی ہی نہیں۔ اور پھر دونوں میں کچھ ہوئی بات، پھر صبر کیا۔ اب وہاں پریشان ہو گئے، بکری تھی وہ بھی ختم ہوئی، کھانا پینا نہیں ملتا تھا وہ بھی ختم ہوا، تو اونٹوں کی مینگنیاں چن چن کر مدینے کے اندر بیچنے کے لیے آئے۔ جب مدینہ طیبہ میں آئے وہ بیچنے لگے۔ جب بڑھیا کہیں جا رہی تھی نا تو دیکھا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے مکان پر تشریف فرما تھے، تو آپ نے اس بڑھیا کو دیکھا اور کسی سے بلا لیا، پہچان گئے اور بلا کے کہا، سلام کلام ہوا، کہا ضعیفہ مجھے پہچانتی ہو؟ اس نے کہا میں آپ کو نہیں پہچانتی، آپ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں وہ شخص ہوں جو فلاں دن تیرا مہمان ہوا تھا۔ ضعیفہ نے ذرا غور سے دیکھا تو پہچانا، ہاں ہاں تمہیں پہچان گئی۔ پھر امام حسن مجتبی نے رضی اللہ تعالیٰ اپنے خادم سے کہا 1000 بکریاں اور 1000 دینار لے آؤ۔ 1000 دینار کی تھیلی دیا اور 1000 بکری گن کے دیا اور کہا مائی یہ اس دن کی دعوت کا انعام ہے، یہ اس دن کا انعام ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا اچھا میرے بھائی کے پاس گئی تھی؟ کہا نہیں معلوم وہ کہاں رہتے ہیں۔ آپ نے اپنے غلام کو بھیجا وہ ضعیفہ کے ساتھ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ وہ ضعیفہ پہنچی تو امام حسین نے کہا اچھا بھائی جان نے کیا دیا؟ کہا 1000 دینار اور 1000 بکریاں۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی جان نے جو دیا وہ ہم بھی دیتے ہیں، 1000 دینار 1000 بکریاں۔ پھر آپ نے اپنے غلام کو بھیجا اور کہا جاؤ ہمارے بھائی کے پاس، یعنی جاؤ، غلام کو کہا لے کر جاؤ۔ پھر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے پوچھا دونوں بھائیوں نے تمہیں کیا دیا؟ بڑھیا نے کہا 2000 بکریاں 2000 دینار نقد دیے۔ تو پھر سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا تو اب ہم بھی 2000 بکریاں اور 2000 دینار نقد دیتے ہیں۔ اور اس طرح سے بڑھیا 4000 بکریاں 4000 دینار لے کر اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہنے لگی دیکھیے یہ انعام ہے وہ اللہ والوں کی دعاؤں کا، وہ سخیوں کے گھرانوں کا جس کو ہم نے ایک بکری کھلائی تھی یا ایک بکری کا کچھ گوشت کا حصہ کھلایا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اہل بیت اعظام کا سخی گھرانہ۔ سبحان اللہ۔ تو بوڑھیا آپ کو نہیں جانتی تھی اور کچھ نظر پیش کیا اور نواسہ رسول نے اتنا کچھ دیا، تو ہم تو جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مانتے ہیں کہ نواسہ رسول ہے، اور پھر ہم ان کے نام پر فاتحہ، شربت، کھچڑا، ایسے ہی فاتحہ خوانی، ایسے ہی ان کو یاد کرنا، آنکھوں سے اشک بہانا، تو وہ ہمیں کیا نہیں دیں گے، وہ ہمارے لیے کیا نہیں دعا کریں گے۔ بے شک وہ ہمارے لیے سب دعا کریں گے، دین و دنیا کی ہر
کامیابی کی دعا کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مقروضوں اور بے کسوں کی مدد کرنا تو اس کا کام تھا، سبحان اللہ۔ جیسے سخاوت کرنا، غریب اور مسکین کی مدد کرنا، یا آپ کی خاندانی وراثت تھی، کبھی کوئی سائل آپ کے خاندان آپ کی بارگاہ سے خالی نہیں جاتا تھا۔ جیسے خود سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم و محتاجوں کے گھروں پر خود کھانا لے کر جایا کرتے تھے، اور اس کام میں اس قدر مشقت یعنی تکلیف اٹھاتے تھے کہ آپ کی پیٹھ پر نشانات پڑ جاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آپ بیت المال میں بڑی رقم لیے ہوئے بیٹھے تھے، بانٹتے گئے، شام تک سب ختم کر دی۔ کسی چاہنے والے نے کہا یا آقا امام حسین، تھوڑے سے درہم رکھ لیتے، یہ کرتا پھٹ گیا ہے، کچھ نیا لے لیتے۔ آپ فرماتے ہیں میرے کرتے سے زیادہ مجھے ان لوگوں کی فکر ہے جو میرے نانا کی امتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو گئے۔ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ آپ بہت بیمار ہیں اور پریشان حال ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے رسول پہنچے اور کہا کیا بات ہے؟ کہا یا امام حسین، میں پریشان اس لیے ہوں کہ میں قرض دار ہوں اور مجھے فکر ہے کہ کہیں قرض ادا نہ ہوا اور میں مر گیا۔ آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، کتنا ہے؟ کہا 60,000 دینار۔ آپ نے فرمایا اسامہ خوش ہو جاؤ، ابھی ہم آئے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور 60,000 درہم لے کر آئے اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رکھے اور کہا اب خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارا، نانا نے تمہارا قرض اتار دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے 4 یار خلفائے راشدین اور 5 پاک۔ جیسے کہ کربلا کا معرکہ ہوا، آخری رات ہے، عبادت کی رات، 9ویں رات ہے، سارے ساتھیوں کو آپ کہتے ہیں، آپ تمام ساتھی کربلا کو کہنے لگے، اپنی جانشینی کا اظہار کیا اور علی امام کو کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے اہل بیت کے خون کے پیاسے ہیں، آپ چلے جائیں۔ کہا نہیں، ہم نہیں جائیں گے، اگر ہم گئے تو پھر رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، ہم سب پہلے آپ پر شہید ہوں گے اور پھر اللہ جانے تمہارے ساتھ کیا ہوگا، مگر ہم ایسا جینا نہیں جئیں گے کہ ہمیں قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا کے کھڑا رہنا پڑے۔ اور پھر کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہمیں ایسی موت دے اور ہم بار بار آپ پہ جان نشاور کرے، بار بار زندہ ہوں، تب بھی ہم آپ سے دور نہیں رہیں گے، آپ پر اپنی جان نشاور کریں گے۔ پھر سیدنا امام علی مقام دریائے کرم جوش میں آیا، نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفادار کو دیکھا تو خوش ہو گئے اور کہنے لگے تو ٹھیک ہے، سنو، اپنے سروں کو آسمان کی طرف اٹھاؤ اور دیکھو اپنی آنکھوں سے ابھی سب کے جنت میں گھر ہیں۔ ایک ایک ساتھی کا نام لے کر ایک ساتھی کو ایک اپنا خود کا جنتی گھر دکھایا اور فرمایا فلاں اے فلاں، یہ فلاں ابن فلاں کا، یہ فلاں ابن فلاں کا ہے۔
جو دین پر، میرے نانا کے دین پر، اللہ پر اور ہم پر قربان کوئی ہوتا ہے تو اس کا اجر بھی ایسا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حوالہ ہے الحیات خفی بحوالہ شہادت نواس سید ابرار اور برکات آل رسول میں بھی ہے، اور گلزار شہداء میں ہے، صفحہ نمبر 245 پر ہے۔ گویا امام حسین علیہ السلام نے شہادت سے پہلے اپنے ہر ایک ساتھی کو اس کا جنتی محل دکھا دیا، وہ خوش ہو گئے اور ان کا جذبہ وفاداری، جان نثاری اور زندہ و دوبالا ہو گیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام خیمے میں تشریف لائے، اہل بیت کو بھی سمجھایا اور اللہ کی راہ، اللہ کی رضا کے لیے تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں سارے نور والے کو معلوم تھا، مگر یہ صرف رضا الہی تھا، اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ اب دیکھو نا، سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قطب الاقطاب شیخ الاسلام والمسلمین برہان الشرع و دین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، جس روز امیر المومنین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی، اسی رات ایک بزرگ نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا۔ انبیاء کرام کی ازواج مطہرات کے ساتھ میدان کربلا میں آئی، دامن مبارک کو سمیٹتے ہوئے دستے کربلا سے جہاں امیر المومنین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہونا تھا، اس جگہ کو اپنی آستین سے صاف کر رہی ہے۔ پوچھا گیا، خاتون جنت، شفیع روز محشر، یہ کون سا مقام ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ تو کہا گیا، بابا فرید فرماتے ہیں کہ بآستین مبارک پاک میں کنت گفتو ای مقام است کے حسین، غریب ما اجاسر خواہدت داد بود و شہادت خواہد یافتہ۔ راحت قلوب کا حوالہ ہے، یعنی جس کو اپنی آستین مبارک سے صاف کیا ہے، فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارا پیارا حسین سر دے گا اور شہادت پائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سبت مصطفیٰ کی شہادت کی رات تھی، وہ سبت مصطفیٰ کی شہادت کی رات تھی، زہرا و مرتضیٰ پہ قیامت کی رات تھی، مگر اللہ کو کرنا کہ کرم ہوا، سجدوں سے، نمازیوں سے یہ رفعت کی شہر ہے، رونی کی، تذلل کی، عبادت کی یہ شہر ہے، لوٹنے کا، تباہی کا، پریشانی کا دن ہے، اولاد پیغمبر کی یہ قربانی کا دن ہے۔ مگر اس رات میں بھی، اس دن میں بھی اپنا جلوہ دکھاتے رہے اور لوگوں کو بچاتے رہے، لوگوں کو بچاتے رہے، جلوے دکھاتے رہے، اور اس وقت، اس حال میں بھی جو ہے آپ نے لوگوں کا بھلا کیا۔ اب جنگ ہو رہی ہے، جنگ کے دوران میں ایک آدمی کیا وہ آیا تلوار لے کر، آپ کے سر کی طرف تلوار رکھ کے ایسا کھڑا رہا، تو آپ فرماتے ہیں یہ صاحب روضۃ الشہداء میں تحریر فرمایا ہے، اور گلزار شہداء میں بھی ہے 416 پر۔ جب سیدنا امام عالی مقام زخموں سے چور ہو گئے، زمین پر تشریف لائے، تو ایک شخص آیا
چاہا کہ آپ کو شہید کر دے، تو آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا تو واپس چلا جا، تو میرا قاتل نہیں ہے۔ اے شخص، مجھے تیرے اوپر افسوس ہے کہ تو دوزخ میں گرفتار ہو جائے گا اور تو جہنمی مت بن، چلا جا یہاں سے۔ وہ شخص رونے لگا اور کہنے لگا اے ابن رسول اللہ، اتنے ظلم ستم ہو رہے ہیں، اتنے پاکیزہ آپ کی اولاد کو قتل کر دیا یزیدیوں نے، یزیدیوں کے لشکر والوں نے شہید کر دیا، اور میں بھی آیا، آپ مجھے جہنم سے بچا رہے ہیں، میرے لیے دعا کر رہے ہیں، اور رونے لگا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں ہاں، میں چاہتا ہوں تو جہنم سے بچ جا، چلا جا۔ پھر وہ شخص کہتا ہے نہیں یا امام حسین، جیسے تلوار لے کر آیا تھا اب وہی تلوار لے کر آپ کی طرف سے جا رہا ہوں، اگر میں آپ کی طرف سے جاؤں عمر بن سعد کے سامنے تو مجھے کیا ملے گا؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تو ہماری طرف سے جائے گا، ابن سعد پر وار کرے گا یا اس طرف وار کرے گا، تو تجھے ہماری طرف سے جنت ملے گی اور تو دوزخ سے بری ہو جائے گا اور جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ پھر وہ آدمی امام حسین علیہ السلام کی طرف سے گیا نعرہ رسالت کرتے ہوئے، تو ابن زیاد کے لشکروں نے کہا دیکھو یہ کوئی آ رہا ہے بے وفا، مارو اس کو۔ سب نے ایک ساتھ مل کر نیزے مارے، کچھ لمحے کچھ سانس باقی تھی، تھوڑا سا وہ اونچی اپنی گردن کر کے کہتا یا حسین میری قربانی قبول ہے؟ سبحان اللہ، آقا حسین بھی زخموں سے چور ہاتھ اٹھا کے کہتے تیری قربانی قبول ہے، انشاءاللہ تجھے جنت دلائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا امام علی مقام نے وہیں میدان کربلا سے پکار کر فرمایا ہائے شخص، تو خوش دل